محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء اکرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ وقال تعالى إنما بغيكم على أنفسكم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اور چھوڑ دو نظر آنے والے گناہوں کو بھی اور نہ نظر آنے والے گناہوں، بدن کے گناہوں کو بھی اور دل کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اور فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، جو بھی تم زیادتی کرو گے، گناہ کرو گے، اس کا نقصان تم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے۔ جن کاموں کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ان کے نہ کرنا یہ بھی گناہ، اور جن سے اللہ نے منع فرمایا ان کا کر گزرنا یہ بھی گناہ۔ اور جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، ان کے طریقے اور سنت کو ناپسند کرنا، اور ان کے طریقے کے سوا کسی اور طریقے کو پسند کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے، انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے، یہ گناہ کا اثر ہے۔ سکون سے محروم رکھتا ہے۔ گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ دھیرے دھیرے جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ کچے دھاگے سے جہاز کے لنگر تک۔ شروع میں بندہ یہی سوچتا ہے کہ آج کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، ہمیشہ۔ مگر انسان دھیرے دھیرے اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں۔ بچپن کی عادتیں 55 میں جا کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض درختوں کو ایسی بیلیں لگ جاتی ہیں، لپٹ جاتی ہیں کہ وہ بیلیں اس پورے درخت کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتی، وہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح گناہ ہماری زندگی سے لپٹ جاتے ہیں اور پھر ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو، ہماری روحانیت کو، روحانی صلاحیت کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ درخت صرف جلانے کے کام آتا ہے، ایسے ہی وہ انسان جس سے گناہ لپٹ جائیں وہ بھی جہنم کے ایندھن بننے کا کام آتا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ بہت سے انسان جہنم کے ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔ گناہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اس کو جس طرح کینسر اور ناسور کو جسم سے نکالے بغیر انسان کو تکلیف سے چھٹکارا نہیں ملتا، بیماری سے نجات نہیں ملتی، ویسے ہی گناہ کو چھوڑے بغیر روحانی بیماری سے نجات نہیں مل سکتی۔ ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی آگ لگا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بعض وقت پورا گھر، پورا کارخانہ جل جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک بہت معمولی سی چنگاری تھی جو سگریٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑے کے پھینک دینے کی وجہ سے لگ گئی، جس نے آگ لگا دی اور نہ جانے کتنی جانیں چلی گئیں اور کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ کا مال چلا گیا، چھوٹی سی چنگاری کا اثر۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں مگر انہی کنکریوں سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے آہستہ آہستہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ ریت کے ذرے بہت باریک ہوتے ہیں لیکن انہی ریت کے ذروں کے ڈھیر سے ایک زبردست ٹیلا بن جاتا ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت ہی کم سمجھی اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اور انسان اگر اندر سے گناہ کرتا رہے اور اوپر سے چھپائے رہے، اپنے کو نیک بنائے رہے، تو یاد رکھیں مکاری سے انسان کی زندگی کبھی اچھی نہیں گزر سکتی۔ آدمی کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے لیکن سب لوگوں کو مستقل طور پر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک نہ ایک دن انسان کے اندر کی حقیقت باہر نکل کر آتی ہی ہے۔ اور پھر رسوائی ہوتی ہے، منہ دکھانے کے قابل آدمی نہیں رہتا۔ اور یہ رسوائی تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہے۔ ایک اللہ کے نیک سمجھدار بندے کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے ان بزرگ سے، اس نیک بندے خدا سے یہ کہا کہ میں
گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا، اور میں اب تو آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ گناہ چھوڑنا میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ کر مجھے رہنمائی کیجیے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکوں گا، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ان بزرگ کا نام تھا حضرت ابراہیم ادہم۔ انہوں نے اس نوجوان کو جو جواب دیا، بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک ترکیب بتاتا ہوں، جب تم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے تو اللہ کی نظر سے بچ کر گناہ کر لیا کرو۔ اس نے کہا حضرت اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نظر سے بچنا اور چھپنا اور چھپانا یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، نہ اس کا دیا ہوا کھاؤ، نہ اس کے حکموں کے پابند رہو۔ اس نے کہا حضرت اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاؤں گا تو کس کا دیا ہوا رزق کھاؤں گا؟ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اس مشورے پر بھی میں عمل نہیں کر پاؤں گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا ایک ترکیب پھر اور بتاتا ہوں، تم اللہ کی دنیا سے نکل کر کسی اور کی دنیا میں جا کر گناہ کر لیا کرو، پھر واپس آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی دنیا سے نکل کر کسی اور دنیا میں جانے کا کیا امکان ہے؟ کون سی وہ دنیا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی ہے؟ یہ بھی میں نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتے تم۔ اچھا میں ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ یہ اللہ والے نہ ڈانٹتے ہیں نہ ڈپٹتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ اس کے دماغ کو اور اس کے دل کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ ذرا تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں سچی توبہ کر لوں پھر آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیے، تھوڑا سا آپ انتظار کر لیجیے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں گنہگار ضرور ہوں مگر اتنا خوب جانتا ہوں کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کیا کرتے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو پائے گا تو پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ تم اپنی قبر پر لکھوا لینا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ تم تو بڑے بابو ہو نا، تو تمہارے آفس کے باہر لکھا ہوا ہے، ویسے ہی قبر میں لکھوا لینا تو منکر نکیر آ ہی نہیں پائیں گے، بچ جاؤ گے عذاب سے۔ تو پھر اس نے کہا حضرت میں تو آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آیا تھا، آپ یہ کیا باتیں فرما رہے ہیں؟ منکر نکیر میری منع کرنے سے رک جاتے تو دنیا کے سارے گنہگاروں کے لیے بڑا آسان تھا، منکر نکیر کچھ کر ہی نہ پاتے۔ اچھا یہ بھی نہیں کر پاؤ گے تو ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ جب قیامت میں تمہارے بارے میں جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہو اور فرشتے تم کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں، تم کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا، میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ بس وہ بیچارے واپس چلے جائیں گے، اللہ میاں سے سوری بول دیں گے، وہ ختم۔
تمہیں چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بچنا دنیا میں ممکن نہیں ہے، جہاں اللہ نے اختیارات بانٹ دیے ہیں، اور جس آخرت میں سارے اختیارات سب سے چھین کر اللہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کسی بڑے سے بڑے جبروت کے لیے بھی ممکن ہوگا، جو میں یہ کہہ پاؤں گا کہ میں تو نہیں جاتا؟ تب ان بزرگ نے کہا کہ آخر سنو میرے دوست، جب یہ سب تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ دیا ہے، ارادے کی وہ طاقت دی ہے، فیصلے کی وہ طاقت دی ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں اور فیصلے کے شرطوں کو پورا کر دیں تو انشاءاللہ وہ دن زندگی میں آ کر رہتا ہے، آ کر رہے گا، جب گناہوں سے پاک صاف زندگی ہم اور آپ جیسے عام گنہگاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ یہ اس زندگی کا حاصل کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ اس جملے پر دل کی گہرائیوں سے غور کریں۔ گناہوں سے پاک صاف زندگی صرف اللہ والے چند بندے گزاریں اور ہم لوگ محروم رہ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں۔ ایک مضبوط فیصلہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی صالح نیک بندے کا الہام کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیال آیا کہ جاؤ میرے بندوں میں میری طرف سے کچھ اعلان کرو، سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں سے کہو کہ مجھے ان سے شکایت ہے۔ اللہ اکبر! آپ یوں تصور کر لیجئے، اس تصور میں کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کا پیغام میرے لیے اور آپ سب کے لیے آیا ہے، یہ والا پیغام۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے مجھ سے کہلایا ہے، یوں سمجھیے آپ میں سے ایک ایک شخص، اللہ نے ہم سے یہ کہلایا ہے کہ مجھے تم سے ایک شکایت ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو چھوٹے بچے سے بھی چھپنے کا اہتمام کرتے ہو، کسی چھوٹے بچے کی نظر بھی نہ پڑ جائے، تم چھوٹے بچے کی بھی رعایت کرتے رہتے ہو۔ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کم حیثیت کا سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کم حیثیت کا سمجھتے ہو؟ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ تم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے محلے کا بھنگی تم کو گناہ کرتا ہوا دیکھے۔ کیا تم مجھ کو اس بھنگی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہو؟ تم نے وہ سب دروازے بند کر لیے، تم وہ سب دروازے بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے یا دیکھ سکتی ہے، لیکن جن دروازوں سے میں دیکھتا ہوں ان کو بند کرنے کی بھی تم نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ گناہ کا اثر یہ لازمی طور پر پڑتا ہے کہ ایک الجھن اور ایک پریشانی دل و دماغ سے چمٹ جاتی ہے، اور نیکی کی یہ تأثیر لازمی طور پر ہوتی ہے کہ نیکی کے کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم مال والے، دولت والے، عہدوں والے، وہ جو اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہدایات اور سنتوں کا لحاظ نہیں رکھتے. آپ دیکھیں چاہے جتنا مال و دولت ان کے پاس ہو، پریشان پریشان نظر آتے ہیں، دلوں میں سکون نہیں ہوتا، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، واقعی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. ہمارے بڑوں کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، اور ان بڑوں کے قریب کوئی خدمت گزار رہتا ہے، وہ خادم ان کے قریب رہتا ہے، تو اس کو بھی ان کے حالات سننے کا موقع مل جاتا ہے. ہم جیسوں کی تو اوقات اتنی ہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کے پاس آتے جاتے لوگوں کو دیکھا اور اپنی پریشانیوں کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے جن لوگوں کو دیکھا، ان میں شاید 5% غریب رہے ہوں گے، 90-95% لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے، پھوٹ پھوٹ کے روتے. جن کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، ایسے لوگوں کو پلنگ کا پایا پکڑ کے سر پٹک پٹک کے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضرت 15 سال ہو گئے، نیند نہیں آتی، پریشان. کہتے خرچہ پورا نہیں ہوتا. کتنی آمدنی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. یہ گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ادھر پیسہ آتا ہے، ادھر اس سے بڑی بیماریاں اور مقدمے اور کیسز لگ جاتے ہیں جس میں سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. برکت کے نہ ہونے کے سینکڑوں طریقے ہیں. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے. اپنی رحمت کی چادر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تانی ہوئی ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ان سوراخوں میں سے آفتیں، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں ہمارے اوپر برستے ہیں. گناہ کر کے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے. تو اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح پریشانیاں ادھر ادھر سے ہمیں گھیر لیتی ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اس لیے ذی الحجہ کے اس مبارک دن میں، اب 2 دن باقی ہیں یوم عرفہ میں، ایک خاص دن ہے، یہ توبہ اور استغفار کے خاص دن ہیں. زندگی کو بدل دینے کے، ایسا ارادہ کر لینے کے جس کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اس کا یہ خاص دن ہے. اس لیے اس عاجز نے اپنے کو سامنے رکھ کر اور آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ مضمون چنا ہے آج. اس لیے اللہ کے واسطے ایک ارادہ آج کریں کہ اب اگلی زندگی گناہوں سے خالی گزاریں گے. ایک بزرگ نے تو عجیب بات کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، ان سے معذرت ہے، لیکن وہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو سمجھ میں کیا آئے گا، ان کو تو ایک لذت ملے گی اس بات کے سننے سے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو دن 100% گناہوں سے محفوظ گزر جائے اور خالی گزر جائے، ایک بھی گناہ اس دن میں نہ ہو، گویا اس بندے یا بندی نے وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں گزارا. میں اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ جن کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ بھی سمجھ جائیں. دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے مسلسل
ان کے ہر امتی کے قلب کی طرف ایک نور چلتا ہے، لیکن جس دل میں گناہوں کی سیاہی آتی ہے وہ نور وہ اندر داخل ہونے کے بجائے واپس چلا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں امتیوں کے دل میں نور نہیں گیا، اس لیے کہ وہ گناہ میں مشغول تھا، یا اس دن اس گناہ کی ظلمت اس کے دل پر تھی، اور بعض گناہوں کی ظلمتیں تو سالہ سال رہتی۔ جس طرح روشنی اللہ کے حکم اور اللہ کے خزانے ہی سے ملتی ہے، مگر سورج چاند اور ستاروں کے واسطے ہی سے ملتی ہے۔ اللہ نے اس عالم اسباب میں سورج وغیرہ کو روشنی کا سبب بنایا، اسی طرح بلا تشبیہ دل میں ہدایت، تقوی، توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، یقین و ایمان، ان چیزوں، یہ جو چیزیں، یہ صفات، یہ کیفیات جو دل میں آتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے واسطے ہی سے آتی ہیں۔ لیکن جس دل میں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس دل میں وہ نور داخل نہیں ہوتا، ٹکرا کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ اس لیے یہ جو کہا کہنے والے نے کہ جو دن بالکل گناہوں سے پاک صاف اور محفوظ گزر جائے، وہ دن ایسا سمجھنا چاہیے کہ جیسے اللہ کے رسول کی معیت میں گزرے، اس لیے کہ پھر اس نور کے دل میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور جب وہ نور دل میں آتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے حضوری کی، خوف کی، خشیت کی، محبت کی، انابت کی۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکر وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، وہ جو خود ایک محسوس کرتے ہیں، ایک سرور، ایک لذت، ایک کیفیت کی تبدیلی، بس یوں سمجھیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک عکس ہوتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ علماء ایک ترکیب بتاتے ہیں کہ روزانہ صبح کو نئے سرے سے ایک نیت کیا کرو، ایک ارادہ کیا کرو، ایک عزم کیا کرو، اور اللہ سے ایک وعدہ کیا کرو۔ روزانہ اللہ تعالیٰ دن کی شروعات اللہ سے ایک نئے وعدے سے کرو، کہاں کرو کہ اے پروردگار آج کے دن میں تیری نافرمانی سے 100% بچوں گا، میری مدد کر دے، میری مدد کر دے۔ روز صبح نئے سرے سے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے اور سچے دل سے یہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ توفیق ملنے لگتی ہے کہ ایک دن گزرتا ہے ایسا جس میں کوئی گناہ اس سے نہیں ہوتا، پھر دوسرا دن ایسا ہی گزرتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر تیسرا دن ایسا ہی گزرتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی عادت مستقل طور پر اس کی زندگی سے نکل جاتی، پھر گناہوں سے خالی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو۔